السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج ایک بار پھر حکومتی اور اپوزیشن کے اراکین ایک دوسرے کے آمنے سامنے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور انہی گرفتاریوں کی وجہ سے جو ہے اپوزیشن پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں ایک پلیٹ فارم پر پروٹیسٹ کر رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی ایک بار پھر سے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے، یہ جو تمام تر پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے یہ ایک صرف اور صرف سوچی سمجھی سازش ہے ہم جو ہمارے تمام تر اراکین ان کے خلاف۔ دوسری جانب آج کراچی میں ایک اور خبر سامنے آئی جو کہ فارمر ڈی جی پارکس تھے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا۔ جو کراچی نیب ٹیم تھی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، ان کے گھر کے آس پاس جو ان کی پارکنگ تھی وہاں پر بے شمار گاڑیاں، گھر کے اندر زیورات، پورا گھر جو ان کا جو لگژری لائف سٹائل ہے وہ، ساتھ ہی ساتھ سونے، ہیرے جواہرات، اور اس کے علاوہ جو آرمز اینڈ امیونیشن تھا وہ بھی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود تھا۔ اور یہ تمام در سینیریو تو بہت ہی واضح ہے کہ صرف اور صرف پولیٹیکل لیڈرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری نہیں ہے بلکہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہو رہی ہے، یہ حکومت کا کہنا ہے، اور دوسری جانب آہستہ آہستہ دیگر ڈپارٹمنٹس میں سے بھی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا اس تمام سینیریو کے اوپر تو گفتگو ہوگی، ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سعودی ولی عہد کے ساتھ جو ایک دورہ ہوا ہے ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نوید میمن صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی معین الدین صاحب بھی موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں علی گجر صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ آپ تینوں مہمانوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ نوید صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کراچی کی خبر کے اوپر بات شروع کریں گے۔ جو فارمر ڈی جی جو پارکس ہیں ان کے گھر میں اتنا سارا سامان دیکھا گیا، تو پارکس کا حال تو آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیا ہے، نہ تو ان کی رینویشن نہ ان کی مینٹیننس، کچھ بھی نہیں، ٹوٹے پھوٹے پارکس، اور ان کا گھر تو بالکل کسی عالی شان محل سے کم نہیں تھا۔ اسی طرح ہی بالکل اسی طرح ہی پاکستان اب بیسیکلی لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہمارا کراچی جو ہے وہ سونے کی چڑیا بنا ہوا ہے اس وقت، جس کا جو دل چاہے اس نے کیا، لوگوں نے اپنے گھر بھرے، اپنی کوٹھیاں بھری، اپنے معاملات بھرے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو چھاپا مارا گیا ہے نیب کا، اگر یہ بالکل درست ہے تو ضرور اس کی سزا ہونی چاہیے، اور جتنا بھی مال ہے، یہ مال ریکور ہوا ہے وہ ضرور ان پارکوں پہ لگانا چاہیے جن کی حالت بالکل بنجر ہو گئی ہے۔ اس وقت پارک بالکل تباہ و برباد ہو گئے، کچروں کا ڈھیر بن گئے، اور بہت سارے ایسے پارک ہیں جس میں اب تک جو ہے وہ بارش کا پانی کھڑا ہے، اب تک کوئی پارک کا کوئی پرسانہ حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، علی اکبر صاحب سے بھی جانیں گے، گجر صاحب کیا کہتے ہیں اس سینیریو کے اوپر، کیونکہ اپوزیشن کا تو یہ کہنا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے، تو سر اس خبر سے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ نہیں جی، بہت شکریہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو اس بات کے مخالف نہیں ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے لوگوں کی، جو ایز پر قانون ہے، جو کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، جو قانون آپ کو اتھارٹی دیتا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن اس کو انتقام نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ۔ اگر کوئی کرپشن، اس کا مطلب سیاستدانوں نے تو صرف کرپشن نہیں کی نا، یا سیاستدانوں کے اوپر ہی سارے کا سارا الزامات آتے ہیں کہ جی انہوں نے سارا لوٹ مار کیا، تو جو باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پاکستان میں کوئی فرشتے نہیں ہیں، بیوروکریسی میں دیکھ لیں، جوڈیشری میں دیکھیں، اور بھی بہت سارے طاقتور ادارے، اگر وہاں پہ بھی سب جگہ پہ ہونی چاہیے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ کس نے آگے پیچھے کوئی نظر آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سوسائٹی میں رہتے تو پتہ تو چلتا ہے ان لوگوں کو، لیکن اس کو اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کو، انتقام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے، اپنے سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے اپوزیشن کے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کیا، آپ کریں۔ آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے نا، لیکن وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے گرفتار کیا کس تھرڈ کلاس طریقے سے، کتنے مطلب ہلکے، ایسی اس طرح کی باتیں یہ بڑی پرانی ہو چکی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے مخالفین کو انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے، اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ان کو سزائیں دینے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے کرتے دنیا بڑی۔ آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ کا یہ پروٹیسٹ دکھائی دیا جہاں پر آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے خلاف انتقامی کارروائی۔ نہیں، میں اس میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کر دوں کہ آج دنیا چاند سے بھی آگے جا چکی ہے، ہم وہی پرانے وہی معاملات پہ کرپشن تو ختم ہو، ہم اپنے آپ کو کرپشن کو نہیں، کرپشن ختم، دیکھیں ابھی یہ ہے، ابھی دیکھیں ڈی جی پارکس نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جب آپ چیک کریں گے، یہ تو ایگزامپل ہے نا، اس کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، بہت ساری چیزیں ملیں گی، لیکن اس میں آپ نے لوگوں کو ایسا نہیں ہے، سب لوگوں کو پکڑے ہیں۔ پاناما میں کتنے لوگوں کے نام تھے؟ 450 لوگوں کی لسٹ تھی نا، پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کے پاس، تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا آج تک انہوں نے؟ تو اپوزیشن کے لوگ ہی آپ کو نظر آتے ہیں، آپ دوسروں کو پکڑے نا،
پرویز خٹک صاحب کو کیوں نہیں آپ گرفتار کرتے؟ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ آپ اس کو اگر آپ نے احتساب کرنا ہے، آپ کے اندر کالی بیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے لوگ بڑے بیٹھے جہانگیر ترین کو کیوں آپ گرفتار نہیں کرتے؟ پرویز الہی صاحب کے اوپر کتنے کیسز تھے، اسپیکر پنجاب کے اوپر تھی، حلیم خان کے کیوں نہیں آپ نے ان کو پکڑ کے آگے ان کو آپ نے بیل پہ چھوڑ دیا؟ اچھا سنیں، چل رہا ہے نا اس کو، لیکن وہ اب کتنے دنوں تک آتے ہیں جاتے ہیں ان کو لیے، لیکن باقی حلیمہ باجی بیچاری ہمارے ریسپیکٹبل، ان کو کیوں نہیں آپ نے پکڑا؟ آپ نے تو مریم نواز کو تو آپ نے گرفتار کر لیا، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی میاں نواز شریف کی بیٹی، اس وجہ سے آپ نے ان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن آج بھی الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں، آپ دوسروں خورشید شاہ کو پکڑ لیا آپ نے، لیکن ان کو بھی تو پکڑیں جو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں اچھا وہ 105 میں کہتا ہوں، ہاں پکڑ لیا نا بھائی، پکڑا نا، زرداری صاحب کو پکڑ لیا آپ نے، میاں نواز شریف کو پکڑ لیا آپ نے، مریم نواز کو پکڑا ہے آپ نے، حمزہ شہباز کو پکڑا ہے، میاں صاحب کے دوسرے بھتیجے یوسف کے بیٹے کو پکڑا ہے آپ نے، کون سے رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑا ہے، شاہد خقان عباسی صاحب کو، مفتاح اسماعیل کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے، اور ان کے ساتھ ان کے، اچھا خورشید صاحب ان کو آپ نے گرفتار کر لیا ان کو بھی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک پکڑ لیا، باقی اپنی تو وہ اپنے صفوں میں سے بھی تو پکڑے نا ان کو، یہ کوئی فرشتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کیوں نہیں پکڑتے ان کو پکڑے، ان کے خلاف کیسز لائیں، ان کو بھی جیلوں میں بند کرے تو پتہ چلے وہاں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں کو انتقامی کارروائیاں کریں گے، اس کا ایسا آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کو ہم نے تباہ برباد کر دیا، اکانومی آپ کہاں جا رہی ہے آپ کی آج لوگوں کی حالت کیا ہو رہی ہے پاکستان میں، اور لوگوں کو آپ نے اس لیول پہ لے کے چلے گئے کہ تباہ برباد کر دیا۔ پوچھیں ان سے، آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں، آپ کسی کو لائن پہ لے کے فون کر دیکھیں آج پاکستان کی کیا حالت ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی بھی انوالو ہے پاکستان کو تباہ کرنے میں، اور ایک کوئی چھوٹی ڈیزگنیشن والا شخص بھی اس میں انوالو ہے۔ سر یہاں پہ اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتساب ہونا چاہیے اور سب کا ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے اپوزیشن کو موقع جب ملتا ہے بولنے کا، جب آپ صرف اپوزیشن ارکین پہ ہی توجہ دیے ہوئے ہیں، بنسبت اپنی پارٹی میں جو آپ کے کیسز ہیں ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان ہو گئے یا بیوروکریسی ہو گئی یا اور لوگ ہو گئے، ہم لوگ نان ایشوز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مریم نواز کی بات کر لیں، اگر مریم نواز کا عہدہ ہے یا نہیں ہے، اس سے باہر والے کو کسی کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آپ ایشوز پہ بات کریں نا کہ مہنگائی کتنی ہے آپ کے ملک میں، جو ہے اور چیزیں کتنی ہیں، آپ کو اندرونی کتنے مقابلے کرنے ہیں، باہر کتنے مقابلے کرنے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت نظریں جو ہے ایشوز سے ہٹا کر نان ایشوز پہ کرنے میں لگی ہوئی ہے تاکہ عوام نہ چیخے، جبکہ 1 سال سے یہ عمل جاری ہے آپ کے احتساب کا، 1 سال میں آپ نے اتنوں کو پکڑ لیا، اب عوام کا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا۔ 1 سال سے یہ جو کڑا عمل شروع ہے احتساب کا، اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ بولوں نا کہ 1 سال میں عوام نے شروع میں تالیاں بجا لی کہ جی نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا، زرداری صاحب کو پکڑ لیا، پیٹ اس سے نہیں بھرنا عوام کا۔ پکڑنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، وہی جس طرح پہلے آپ نے ثابت نہیں کیا نا اب تک، آپ پکڑتے پہلے، بعد میں آپ کیس کو انویسٹیگیشن کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ نے ثابت تو آج تک کچھ بھی نہیں کیا کہ کس کے اوپر کتنا آپ نے نکالا، یا تو آپ ریکور کریں تو عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ نے بلکہ اس سے پرانے اگر حالات دیکھیں تو بدتر حالات کر دیے ہیں۔ ڈینگی آپ کا کہاں پہنچ گیا ہے، آپ کے صحت کے معاملات کہاں پر ہیں، آپ کی مہنگائی کہاں پر ہے، آپ کی بے روزگاری کہاں پہ جا رہی ہے، تو عوام جو ہے وہ اب اس طرف آتی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے پکڑنا ہے پکڑو، ہمیں تو روزگار دو، ہمیں تو خوراک دو، ہمیں تو جو ہے وہ صحت دو، اس طرف عوام جو ہے آتی جا رہی ہے۔ اور جس طریقے سے آگے دور میں، آگے وقتوں میں، جیسے اگلے ماہ میں مولانا صاحب احتجاج کی بات کریں تو مولانا صاحب کے ساتھ عوام بھی نکلنے کو تیار ہو جائے گی ان حالات۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ عوام نکلنے کو تیار ہوگی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کر لیں کہ پیپلز پارٹی پہلے خود کہتی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، مطلب یہ تو اپوزیشن کا ہی نہیں پتہ لگتا کہ وہ واقعی 1 پیج پر ہیں یا نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، ٹھیک ہے، عوام کی زیادہ تر جو ہے وہ اپنے جو ان کو اپنے مفادات کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے توقع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیڈرل سے۔ فیڈرل ایک بہت بڑی گورنمنٹ ہے، اس کے پاس اپنے بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے لوگ جو ہے فیڈرل پہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ فیڈرل ہمیں جو ہے وہ کیا دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن جماعتیں کیا واقعی 1 پیج پر ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تو افسوس اس چیز کا ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں تھوڑا سا ایک اسٹائل ہو گیا ہے کہ کسی چھوٹے چور کو پکڑو تو کہہ رہا ہے یہ بڑا چور ہے، یہ بڑی بری بات ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی، کل ایک بچہ انٹیریئر سندھ میں ایڑیاں رگڑ کے مر گیا ویکسینز، جی شکارپور میں، ان سب کو پکڑ کے پھانسی دینی چاہیے۔ ایک بچہ، سر آپ کو پتہ ہے اس پر بلاول نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کو تو ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی ویکسین کی تو بات ہی نہیں کی بلاول نے، وہ کہہ رہے ہیں بچے کو جو ہے کتے نے اینٹ پر کاٹا تھا،
مطلب کہ آپ نے اپنی غلطی ماننی نہیں ہے جب بھی کاٹا تھا, یعنی کہ عید والے دن بھی اگر کاٹا تھا تو کیا ویکسین کا کام نہیں ہے ہاسپٹل؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ میں نے لاہور کا جلسہ بھی بڑی اچھی طرح سنا. یہ جو گجر صاحب بیٹھے مسلم یونین سے تعلق ہے, میاں شہباز شریف نے اپنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا. بڑی پرانی ہے نہیں, دیکھیے یہ کیس تو ہوا نا, آپ لوگ کرتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈرامہ کر رہے تھے لوگوں کے سامنے. اب ایک ابھی 30 سال کا 50 سال کا گند ایک سال میں ہارڈ نہیں ہو سکتا, ٹائم لگے گا. یہ جو ابھی جو حالات جو خراب ہو رہے ہیں نا اس ملک کے, اور جو معاشی حالات خراب ہوئے, یہ پیچھے 50 سال کا خمیازہ ہوتے رہے. ابھی تو اچھا ٹائم آئے گا, تھوڑا ٹائم ملنے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. جیسا بھی میرے بھائی نے کہا کہ جی وہ فلانا کا بندہ 400 بندوں کی لسٹ پکڑیں گے, آہستہ آہستہ آئیں گے. پکڑ ہے نا. ابھی آپ کے سامنے ایک کیس آیا, آپ تجزیہ نگار رہے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں کسی پارٹی؟ وہ آپ کی طرف سے تو آپ نے ان کو نہیں بولا, وہ آپ کی طرف سچ کی بات ہے وہ کرنی چاہیے. آپ کی بات ہو سچ ہے, یہ کہہ رہا ہوں میں اگر آپ کسی کی نمائندگی کریں تو میں اس حساب سے آپ کو ڈیل کروں. آپ کریں, بالکل کریں, آپ بالکل فیکٹ میں اس حساب سے ڈیل کروں. اگر آپ تجزیہ کر رہے ہیں تو تجزیہ کر میں آپ کو دیکھوں. رائٹس بنتے ہیں آپ کے کریں, مگر یہ دیکھیں پھر یہ دیکھیں کہ ہم سب صاحب حیثیت ہیں, لوگوں کی ستیہ ناس ہو گیا, ختم ہو گئے. انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں, کر لیں, میں باجواب ہوں. کراچی میں آپ دیکھ لیں کراچی میں کیا حالات ہیں. نوید صاحب ہے, نوید بھائی جان ابھی سنیں میری بات. پیمن صاحب بات اتنی کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی ٹائم چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے؟ ایک سال ہی ہوا ہے. ایک سال کیا ہوتا ہے, 11-14 مہینے ہو گئے, ابھی اوپر سے 2 سال ہو گئے. 25 جولائی کو الیکشن ہوا ہے, اگست سپٹمبر ابھی اکتوبر چلنے والا ہے. 35 سال ابھی سنیں, 35 سال نہیں, یہ آپ کی غلط کیلکولیشن ہے. سنیں میری بات, آپ سنیں, میں ان کو نہیں, میں ابھی بتاتا ہوں اس پہ. دیکھو سنیں, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ بلاول نے یہ کہا ہے, وہ تو کتے نے کاٹا ہے نا, کتا تو کافی بڑا ہوتا ہے. ان سے تو وہ ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے نا, مچھر ڈینگی مچھر قابو میں, کتنے لوگ مر گئے وہاں, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ پورے پاکستان میں, پنجاب اور کے پی کے میں کتنے لوگ مر گئے. آپ یہ نہیں, آپ وکالت نہ کریں. سنیں میری بات, محمد صاحب سنیں میری بات, بات سنیں پہلے, میں کمپلیٹ کر دوں. آپ میری بات سن لیں, میری بات سنیں. وہاں پہ مچھر کے کاٹنے سے, ڈینگی کے کاٹنے سے کتنے لوگ مرے, آپ ریکارڈ پہ پوچھیں اپنے پروڈیوسر سے کتنے لوگ مر گئے. آپ مچھر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں. باتیں دعوے آپ کرتے تھے, زمین آسمان ملانے والے تھے. کے پی کے میں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ڈینگی میں کہاں ہے یا کہاں پہ؟ آپ کتے کی کاٹنے کی تو آپ کو بات یاد آ گئی کہ یہاں پہ ہو گیا, اس پہ ویکسین نہیں ملی. آپ ان کو نہیں, زمین صاحب میں پہلے بات کروں پھر آپ کر لیجیے گا کہ آپ ان سے یہاں پہ 1 سال میں مجھے ایک کوئی کارنامہ ان کو بتا دیں. ان کا آج نمائندہ نہیں, چلو میرا بھائی نوید میمن صاحب ہی جواب دے کہ کوئی ایک کارنامہ مجھے بتا دے اس پاکستان میں, ایک اینٹ بھی انہوں نے لگائی ہو یہاں پاکستان. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ صرف انتقام کے علاوہ شریف کا مسلم لیگ نون کے علاوہ جو 10-12 بندے ہمارے تھے, ان کے علاوہ انہوں نے اور کوئی کام پاکستان میں کیا. پاکستان کا آج بڑا غرق مہنگائی کہاں ہے آپ نہیں دیکھتی, جو ہمیں ہم نے کیا دیا, ہم نے دیا. سنیں میری بات, ہم نے چلتا ہوا خوشحال پاکستان دیا. ریکارڈ نکالے, آپ ریکارڈ نکالے, میں آپ کو نہیں, آپ ریکارڈ نکالے. اچھا میں بیٹھا ہوں نا, آج 2013 سے پہلے کتنا تھا, میں آپ کو ابھی پوری چیزیں بتا دوں. سنیں میری بات, 2013 سے پہلے کا پاکستان, پورا پاکستان کیا تھا, کراچی میں یہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, دوبارہ 100 آدمی یہاں مرا ہے شہر کے اندر. سنیں میری بات, اچھا سنیں, میں کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں. سنیں ابھی سنیں جی نوید صاحب میری بات سنیں. رینجر اور آدمی ہماری اپنی ہیں, ہمارے ادارے ہیں وہ, لیکن اس کو ہم نے اتھارٹی دی, مسلم لیگ نون کی قیادت نے, وہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان کو اتھارٹی دیا, طاقت دیا کہ آپ کام کریں. پہلے تھی یہاں پہ 30 سال سے رینجر, تو کیوں نہیں پکڑا لوگوں کو؟ پہلے بھی تو تھی, نہیں کیوں نہیں پکڑا آپ نے, کیوں نہیں پکڑوایا؟ سنیں میں بتا رہا ہوں, سنیں پوری بات سنیں. یہاں پہ کیا حالت تھی, 100 آدمی مرتے تھے شہر کے اندر. گینگ مار, لیاری ایکسپریس اور ایم کے عمر پتہ نہیں کون سے بتا خوری کہاں تھی. کس کی حکومت تھی؟ کسی کی بھی حکومت تھی. 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں 30 سال سے. اچھا سنیں میری بات سنیں. یہاں پہ کیا تھی, آپ کہتے کہ دیا, اور بجلی کتنے گھنٹے بند ہوتی تھی شہر میں, پورے پاکستان میں 22 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی. ہم نے الحمدللہ بجلی بند کیا. دہشت گردی میں کیا تھا, خودکش حملے ہوتے تھے, یہاں پہ GHQ میں حملے ہوئے, ایئر فورس پہ ہوئے, ایئرپورٹ پہ حملے ہوئے, کہاں کون سی جگہ نہیں تھی. تو مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان کو اتھارٹی دی, طاقت دی کہ آپ کام کریں, اور کام کروا کے پاکستان کے اندر بتایا ہم نے. نہیں سنیں میری بات, آپ سنیں میری بات, مجھے کمپلیٹ کرنا, میں ابھی بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ ادھر آپ لوگوں نے, ہم نے کون سا ایشو تھا, ہم نے انرجی کرائسس تھے اس پاکستان کے اندر,
ہم نے الحمدللہ 12,000 میگا واٹ بجلی کے ہم نے کارخانے لگائے ہیں یہاں پہ پورے پاکستان کے اندر, اور ہم نے اس پاکستان کو امن و امان دیا, کراچی کو بھی امن دیا اللہ کی رحمت سے. آپ اسے 30 سال کی پوری تاریخ نکالیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور کون سی پاکستان میں جس دن آپ ریکارڈ نکالیں, ابھی نکالیں, 28 جولائی 2017 کو جس دن میاں نواز شریف کو ہٹایا آپ نے, اس دن سے نکالیں آپ کے ریزرو. جب دیے ہم نے, جب مئی 2000 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, 18 ارب ڈالر تھے ہمارے ریونیو وہاں پہ, 18 ارب ڈالر یہاں پہ ہمارے ریزرو تھے اس وقت. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کہاں پہ تھی, آپ نکالیں اسی مہینے کی نکال, اور پاکستان ڈالر کا ریٹ کیا تھا آپ نکال کے دیکھ لیں. اس میں سے کوئی ایسی بات یہاں میں پاکستان میں مجھے بتا دیں, اس کے بعد کو نکالیں, اور پھر مہنگائی کو آپ دیکھیں. میں پوری کروں, آپ اس کے بعد دیکھیں, آپ کہہ رہے کہ جی ہم نے اس میں کام نہیں کیا, ہم نے کون سا ایشو دیا مجھے بتائیں اس میں سے, کون سا ایشو تھا جو پاکستان میں 18 جولائی سے پہلے کوئی ایشو مجھے بتائیں پاکستان میں. میرے بھائی آپ نے کام کیے, مال بھی تو کھایا ہے, کتنا مال کھا گئے, پورا پاکستان کھا گئے, اتنے بھی کر رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, کون سا مال کھایا, ابھی جیل میں بٹھایا نا, کون سا ثابت کر دیا, وہ کیا کیا ہائی کورٹ نے, ہائی کورٹ نے کیا بتایا کہ کوئی ثابت نہیں ہوئی, اس سے ان کو بری کیا ہے. ابھی میں کہتا ہوں ابھی جو کیس آپ نے بنائے تھے گورنمنٹ نے, وہ کون سا ثابت کیا مجھے بتائیں. سوال کا جواب ہی نہیں, آپ نے سوال کیا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا مال کھایا, میں مجھے بتائیں نا ہائی کورٹ میں. آپ نے کہا جی کراچی میں عمل ہم نے کیا, الحمدللہ, وہ فوج نے کیا. فوج کون سا ہمارا ادارہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 35 سال بھائی اتھارٹی دی اس کو گورنمنٹ نے پہلے دیتے, جو لوگ پہلے تھے کیوں نہیں دی انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے پرویز مشرف تھا یہاں پہ 25 سال آپ نے جان بوجھ کے عمل نہیں کیا. نہیں 25 سال ہم نے 25 سال کہاں سے دیے, 25 سال کیسے دیے؟ میری سنیں بات, نہیں آپ سنیں میری بات, آپ کو دیکھیں, آپ کو میں دیکھو 90 میں ہم 2.5 سال ہماری حکومت, 97 میں 2.5 سال رہی ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, تو بات 10-30 کیسے بات کرتے ہیں؟ بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد میں دوبارہ گفتگو سلسلہ یہیں سے کنٹینیو رکھتی ہوں. اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سال میں جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے اس میں کیا عوام کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں, یا یہ ایز پر اپوزیشن یہ صرف اور صرف ایک انتقامی کارروائی. نوید صاحب, آپ اپنا سٹانس اس پر دے رہے تھے. دیکھیے, میں اپنے گجر بھائی کو بھی یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے کو 1.5 سال ہوا ہے, یہ سارے مسائل ابھی بہت ٹائم لگے گا, بہت گند ہے ابھی, انتہائی گند ہے. اگر یہ نیچے سے گند صاف ہو گیا نا, یہ اوپر والے آٹومیٹکلی کام ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, اب جہاں تک رہ گیا عوام کا مسئلہ, تو عوام تو شاید پہلے بھی پسی گئی تھی, پہلے بھی لوگوں کے ساتھ یہی مسائل تھے, پہلے بھی جو ایجوکیشن کے مسائل, جو بچوں کے صحت کے مسائل, وہ اسی طرح ہی تھے. تھوڑا ٹائم لگے گا, اس کو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. باقی رہ گیا ٹائم تو آپ کو بہت دیا نا, باقی رہ گیا باقی رہ گئی مسلم لیگ نون کو دے دیے 35 سال یہاں امریت رہی ہے, 35 سے 40 سال. آپ لوگ ساتھ رہے نا, ہمارے کھاتے میں ڈالے اس وقت ڈیموکریسی کے ساتھ آپ لوگ خود ڈکٹیٹرشپ کو ڈال رہے تھے. سر آپ اس وقت ڈکٹیٹر کے ساتھ ہاتھ ملا کے کھڑے پہلی دفعہ ملے, 2.5 سال دوبارہ ملے, 4.5 سال ملے ہمیں. آپ یقین مانا, گجر صاحب مان نہیں رہے کہ واقعی ایسا تھا, میں آپ کو تذکرہ دے رہا ہوں. ایمانداری کے 33 سال جو حکومت رہی نا, وہ راہ کے ایجنٹوں کی نہیں رہی, ہمارے ملک کی فوجیوں کی رہی. میں سمجھتا ہوں یہ ملک بچ گیا. یہی حالات اگر 33 سال سے ریورس ہوتے, اس وقت خاک ہو چکا ہوتا, تباہ ہو چکا ہوتا. یہ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے تعلیمی ادارے, اپنے معاملات, انہوں نے جو کے کام بھی پڑھے. روڈ کس نے بنایا؟ میں ہنزا گیا, آپ جا کے دیکھیں چائنا کے ساتھ انہوں نے روڈ بنائے. ہم کس کی بات کس نے بنائے؟ چائنا نے اور پاکستان نے. سی پیک کون لے کے آیا؟ دیکھیے کون لے کے آیا, ہم نے بنائے بھائی. میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے, یہ تین حکومتوں کو آپ سے پہلے زرداری کہتے ہیں ان کو جاتے ہیں, زرداری سے پہلے نواز مشرف کہتے ہیں ان کو جاتے ہیں. تو یہ تینوں ملک ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے. صحیح, آپ خیر النساء کو لائن پہ لے رہے ہیں. نواز شریف نے بنایا تو انویسٹمنٹ تو نہیں لائی نا, 46 ارب ڈالر انہوں نے انویسٹمنٹ کی یہاں پاکستان میں, تو لا کے آتا نا کوئی. پہلے بھی اقتدار بھی ہے نا, یہاں پہ پاکستان اب بھی ہے پیپلز پر. میں کہہ رہا ہوں, سنیں میری بات سنیں, اگر ان کو اتنا شوق ہے نا ابھی لے کے آئے نا, آج تو قرضے لینے جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں سے کیا لے لیا. ٹھیک ہے سر, خیر النساء بہت بڑا قرضہ لیا بھائی. ہاں لیا نا قرضہ, بھی سال میں اتنے لے لیے جتنے 40 سالوں میں. خیر النساء کو کال پہ شامل کرنا ہے. السلام علیکم, خیر النساء مغل صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سلام جی, آپ سے میرا سوال ہے, اس وقت جو تمام تر اپوزیشن پارٹیز ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شاہ صاحب ہیں, کیا اس وقت خورشید شاہ صاحب ان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے وہ کیا ناحق اریسٹ کیا گیا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा नुक्ता नजर ये है कि एक ही मुल्क में दो तरह के कानून हमें देखने में आ रहे हैं। एक कानून अपोजिशन के लिए, दूसरा कानून हुकूमत के लिए। आप अगर देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुद इस हक में है, उन्होंने लेजिस्लेशन की भी और अभी मजीद करने के हक में है कि होना चाहिए एहतसाब, लेकिन एहतसाब के नाम पर इंतकाम, वो भी सियासी इंतकाम, और वो भी इस खतरनाक सूरत हाल में, जबकि हम लोग चारों तरफ से मल्टी इश्यूज को जो है फेस कर रहे हैं, और खास तौर पर इस वक्त कश्मीर इशू है। अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इस वक्त वफाकी काबीना जो है इस वक्त डिफॉल्टर से भरी पड़ी हुई है। मनी लॉन्ड्रर, डिफॉल्टर जो है वो यहाँ पर गुजरा इनके तमाम के तमाम। और आपको एक वक्त याद होगा कि नेब चेयरमैन ने भी इस बात की निशानदेही की थी कि पीटीआई वज़रा पर इतने इल्जामात हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो वो पीटीआई हुकूमत जा सकती है। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, उसके बाद उस चेयरमैन का स्कैंडल दूसरे ही दिन सामने आता है, स्कैंडल लाया जाता है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के डू यू थिंक जो खुर्शीद शाह साहब हैं उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया कि 105 बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें बेनामी अकाउंट्स भी शामिल है, जायदादें भी शामिल है, इवन बनी गाला का घर जहां वो रहते थे वो भी किसी और के नाम पर है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो है वजीर आजम, खुद मुल्क का जो वजीर आजम है, और उस्मान बुज़दार जो है अपनी कारकर्दगी में नाअहली के तौर पर जो है वो तनकीद। जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, मैं चाहूंगी आप मुझे उसी का जवाब दें। इस वक्त मुंशी इदारा करके चलाना चाह रहे हैं कि उनके मुंह में अपनी जबान जो देना चाह रहे हैं। हमें एतराज एहतसाब पर नहीं है, लेकिन आज एक 18 तारीख को अगर उनको पेशी का हुक्म दिया था शाह को, फिर एकदम से गिरफ्तार करना, सिर्फ अपोजिशन के जो मेंबरान हैं इनके खिलाफ जो, अब देखें, मैं अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो मुख्तलिफ औकात में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा से लेकर आसिफ अली जरदारी साहब या फयाल तालपुर साहबा या खुर्शीद शाह साहब, तो अगर मैं टाइमिंग से आपको बताऊं तो आपको अंदाजा होगा कि ये कश्मीर कॉज से तवज्जो हटाने और अवाम जो आम आवाम जो है कश्मीर को से तवज्जो हटाने के लिए आज वजीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी वली अहद के साथ बात कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए उनसे गुफ्तगू चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर अपने दीगर वो दौरे कर रहे हैं। ये कश्मीर को से हटाने के लिए किया जा रहा है और अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ होने देना, हमें तो शक ये भी है कि ये जो कॉरिडोर डायलॉग्स पे कोई सीक्रेट तो नहीं है कि जिनको ये अनफॉर्चुनेटली मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया अब तक। मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊंगी। मैं आपसे बार बार सवाल करती रही कि ये तमाम तर जो एलिगेशंस उनके ऊपर हैं, क्या ये दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त। खैर, सिंध के सूबे का सवाल जानना चाहूंगी आपसे कि सिंध के सूबे में आप लोग ठीक तरीके से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, सक्सेसफुल हैं? बिल्कुल जी, मुझसे सवाल चाहिए। जी खैरुन्निसा, आप ही से बात कर रही हूँ। क्या सिंध के सूबे में आप लोग बिल्कुल कामयाबी से अपनी हुकूमत चला रहे हैं, दुरुस्तगी से? घूम फिर कर जब आते हैं, अगर आपने आपको रिपोर्ट जो है आज की, तो चारों सूबों से बेहतर कारकर्दगी सिंध हुकूमत की है। अमन अमान की सूरत बेहतर है, रैबीज वैक्सीन नहीं है यहाँ पर, डेंगू के मरीज है यहाँ पर, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है। सिंध हुकूमत बहुत बेहतर काम कर, डेवलपमेंट है। सवाल उठता है उस पर पंजाब हुकूमत में है। अब इस वक्त जो है केटी और पंजाब दोनों डिसऑर्डर है, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। फोकस उन पर। आप देखेंगे कि पंजाब हुकूमत अगर कारकर्दगी के लिहाज से ना कोई लेजिस्लेशन भी, ना कोई डेवलपमेंट भी, ओवरऑल तो पीटीआई की जो है हुकूमत, तो आप देख लें कि डेवलपमेंट जीरो है। और आप देखें कि ना एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल खत्म हो गई है और मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज भी आप देखें, अगर आप देखें कि ये आज वही वजीर आजम है ना जो जिस वक्त उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो। जी बहुत बहुत शुक्रिया खैरुन्निसा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अली, आपकी तरफ आऊँगी। काफ़ी देर से अली खामोश हैं, आप दोनों ने बोलने का मौका नहीं दिया अली को। अली, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव कह रही थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से बात की, उन्होंने लॉ की स्पेसिफिकली बात की कि कानून साजी नहीं हो रही, तो क्या इन्होंने खुद लेजिस्लेशन पर गौर किया? 1980 से पहले के जो यहाँ पे इवन ऑर्डिनेंसेस 1870 के ऑर्डिनेंसेस चल रहे हैं, और इस तरह ना उन्होंने लेजिस्लेशन पर काम किया, और हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, कहीं पर भी वो कामयाब दिखाई नहीं देते। देखिए, बात यह है कि कानून साजी तो हमारे पिछले 30-40 सालों में हुई नहीं है। अगर कानून साजी हो रही होती तो नैब का कानून भी कब का चेंज हो चुका होता। जो तमाम जमातें जो है वो क्लेम करती हैं कि हम करना चाहते थे लेकिन नहीं की ना, लेजिस्लेशन की तरफ कोई भी नहीं आता। दूसरी बात, जिस तरह वो कारकर्दगी की बात कर रही हैं,
آپ نے کبھی انٹیریئر میں جا کے حالت دیکھی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے سب صوبوں سے بہتر ہے. وہاں پہ کوئی پانی کا گلاس پانی اٹھا کے پی سکتا ہے نارمل فلٹر کے بغیر؟ یعنی وہاں پہ تو عوام اب یوز ٹو ہو گئی ہے جو اس طرح سے اپنی زندگی گزارنے پہ عادی ہو چکی ہے. اور کیا کشمیر کوز سے ہٹانے کے لیے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہو رہا ہے اپوزیشن کے خلاف حکومت کر رہی ہے؟ نہیں، حکومت تو میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ نان ایشوز پہ کام کر رہی ہے. یہ کشمیر کوز کی بات نہیں ہے یہاں پہ، کشمیر کوز سے اس پہ وہ نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ دوسرے ایشوز کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن کی طرف لگی ہوئی ہے اور اپنے نمائندوں کو بچا رہی ہے. اور بیچ میں آ گیا نا جی، وہ تو بیچ میں آ رہا نہیں، کشمیر ایشو تو ایک الگ چیز ہے نا. کشمیر ایشو پہ تو پوری عوام ایک ساتھ ہے، پوری قوم ایک ساتھ ہے. گورنمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ بیچاری بیٹھی ہوئی. آج کتنے 40 دن سے اوپر ہو گئے وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے. سر دیکھیں سر یہاں پر تو مان لیں سر حکومت کتنا کر رہی ہے اس وقت سر. وہاں پہ دیکھ سر کیا آپ حکومت کی کنٹریبیوشن بات یہ ہے کہ یہ تو سر دیکھیں یون کبھی سیکیورٹی کاؤنسل کی بات ہو انٹرنیشنل ٹائٹل آپ کشمیر کے اوپر کشمیریوں کے ساتھ آپ لوگوں نے پہلے کیا کر لیا؟ آپ کو جا کے تھوڑا بہت کشمیر کی اگر ہم بات کریں، کشمیر کے اوپر جو ہے وہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، سب نے جو ہے وہ انٹرنیشنل قانون کو، یو این کو، اقوام متحدہ کو، قومی اسمبلی کو اور اپنی آپ کی سینٹ کو، اس کے علاوہ او آئی سی کو، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اقدام اٹھانا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ توپ کا گولہ لے جائیں اور مارنا شروع کر دیں گے. وہاں پہ تو آپ نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے نا. آج جو پوری دنیا انڈیا کے خلاف ہے، آپ کوئی حرکت کریں گے کل کو آپ کے خلاف ہو جائے گی اور انڈیا کو بہانہ مل جائے گا کہ جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان دہشت گرد بھیجتا ہے اور انہوں نے دہشت گرد بھیج دیے. وہ تو سیدھا سیدھا آپ سر یہ جو آپ نے سعودی سٹانس دیکھا ہوگا پچھلے کئی دنوں میں، وہ انڈیا کی طرف انکلائنڈ ہو رہے تھے. حالانکہ مسلم کنٹری ہونے کے باوجود دے ور انکلائنڈ ٹورڈز انڈیا، کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو اکانومیکلی اسٹرانگ کیا ہے اور بہت سارے مفادات ان کے جڑے ہیں انڈیا سے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو کالز بھی کی، آج ان سے ملاقات بھی. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگے گا، تھوڑا ان کو لگے گا، ہوش آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان امہ کی جو ہے ہم سپورٹ کریں؟ دیکھیں، اگر آپ آئل ریفائنریز پہ اٹیک کی بات کریں تو آج ایک جو ہے وہ جاپان کا بھی بیان آیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ابتدائی تحقیقات میں کوئی شواہد ایسے نہیں ملے کہ ایران کی طرف سے حملہ کیا ہو. یہ آج کا جو ہے وہ جاپان کا بیان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک لابنگ ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ خوش نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں ایران کو جو ہے وہ تنہا کیا جائے اور باقی سب کو الگ کیا جائے. تو جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے ان کی محمد بن سلمان سے، اس میں جو ہے وہ آپ کی کشمیر کے اوپر بھی ڈسکس ہوا ہے اور ایران اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بھی ڈسکس ہوا ہے اور آگے جو انہوں نے اجلاس کرنا ہے اس معاملے میں یا دوسری چیزوں کے معاملے میں بھی ہوا ہے. نوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس میٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہ کیا واقعی کچھ کوئی پروڈکٹیو کام ہو پائے گا؟ کیا سعودی عرب بھی کچھ پازیٹیو اپنا سٹانس پیش کرے گا اس معاملے میں کشمیر کے لیے؟ سر اچھا کشمیر کے لیے بتائیں جی. پاسبلٹی نہیں ہے جی، پاسبلٹی نہیں ہے. اس کا جھکاؤ جو ہے انڈیا کی طرف سے آتا ہے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کشمیر بیسیکلی یہ ہمارا ایشو ہے اس وقت. وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کسی دنیا کو کسی کو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس دن آپ نے بھی دیکھا ہوگا وزیر اعظم کشمیر صاحب بیچارے آپ دیدہ ہو گئے اور بڑا رو کے انہوں نے ایک سوال کیا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کشمیر کوز سے ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. کشمیر کو پتہ لگا کہ یہ خورشید صاحب کو اندر کر دیا تو حملہ کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس صرف اور صرف پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم خود، ہماری خود سرکار، ہم خود سب متحد ہیں اور یہ اپوزیشن بھی انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ آ کے، بے فکر ہیں سب کے ساتھ. ہمارے ساتھ نہیں، آپ گورنمنٹ کے نمائندے نہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. ہمارے ساتھ ملک کہہ رہے ہیں، ملک سر ملک کی بات کر رہے ہیں، حکومت کی بات کر رہے ہیں. آپ لیڈر ہیں، عوام ہیں. عوام پہلے آگے کھڑی ہوگی، انہوں نے کہہ دیا حکومت کی بات نہیں کر رہے ہمارے سر، ساتھ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. عوام ہیں، آپ ہمارے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ لیڈر ہیں. آپ عوام کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے اور پوری عوام کھڑی ہے. اور یہ کشمیر کا مسئلہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جلد حل ہونے والا ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس معاملے کے اوپر؟ کیا سعودی عرب کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا یا نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی طرف ہوگا. وہ انہوں نے کوئی عمران خان صاحب کو کشمیر کے لیے نہیں بلایا نا، اپنا گھر جل رہا ہے ان کا. وہ جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ ریفائنری کو آگ لگی، 50% آئل ان کا رک گیا ہے. ان کو کیا کشمیر کی پڑی آج 40 دن سے اوپر ہو گئے. کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یارو مددگار آج دیکھتی ہیں. صبح کو میری بات حکومت نے سر کتنا ہائی لائٹ کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی فائنلی کور کرنے آیا. اتنا ہائی لائٹ کیا کہ آج 72 سالوں میں وہ کچھ نہیں ہو سکا. وہ الیکشن سے پہلے چل رہا تھا سر، الیکشن سے پہلے نہیں،
یہ 370 کب ہوا ہے؟ سر یہ ابھی ریووک کیا ہے، لیکن یہ بات اس کی کب سے چل رہی تھی؟ آپ دیکھیں نا، کیا ہم آرٹیکل کو ریووک کر دیں گے؟ نہیں سر، بی جے پی کا سنیں، میں ان کا منشور ہوگا منشور، لیکن جب آپ ثالثی وہاں ٹرمپ سے لینے گئے تھے تو اس کے بعد ہی انہوں نے کیا ہے. ابھی گئے تھے آپ امریکہ، جب وہاں جا کے آپ انٹرنیشنل جا کے آپ تقریریں کر رہے تھے، آپ تقریر امریکہ میں جا کے کر رہے تھے، آپ اپوزیشن لیڈر کے میاں نواز شریف کی اے سی بند کرنے کی بات کر رہے تھے، اب ٹی وی ہٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ تو لیڈر کی پوزیشن ہے. یہ باتیں وہاں جا کے امریکہ میں کرتے. آپ جب وہاں سے واپس تشریف لائے، آپ کو ثالثی کے لیے کہا گیا تھا، اب انہوں نے کشمیر کا انہوں نے کام اتار کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کیا ابھی آج اتنے دنوں سے ہو گئے، وہاں پہ صبح کو بچیاں کشمیر کی بیٹیاں ریکارڈ پہ موجود ہے، کوئی 300-400 بیٹیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے. انڈین آرمی، ان کی فورسز جو ان کے بی جے پی کے لوگ جو ہیں، آر ایس ایس کے لوگ جو ہیں، گنڈے دہشت گرد جو ہیں، وہ آ کے ہماری بہنوں کے بیٹیوں کی عزتیں تار کر رہے ہیں. اور ہماری وہ صبح کو کھڑکیاں کھولتی ہیں، گھر بند ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہماری پاکستانی فوج، حکومت پاکستان ہماری مدد کرے گی یا نہیں کرے گی. اور ہماری حکومت کا یہ کام ہے کہ وہاں مظفر آباد میں جا کے جلسے کرتی ہیں، وہاں پھر ان کو گلوکاروں کو، گانے والوں کو وہاں لے جا کے جنگیں لڑنے کے لیے. کبھی گانے والوں نے بھی کبھی جنگیں لڑی ہیں. وہاں جا کے آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں انڈیا کو؟ آپ کا کیا پوزیشن تھی؟ آپ نے آج تک کیا اس کے لیے، کشمیر کے لیے؟ آپ نے وہاں پہ آپ کا وزیر اعظم وہ پوزیشن میں ہے کہ مودی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی وہ کہتے ہیں کہ میں کس سے بات کروں. یہ کیا کٹ پتلی وزیر اعظم ہے یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں؟ ان کو اپنے موقف کو، اپنے چیزوں کو پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہوتے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے بات انہوں نے کی تو بیچ دیا انہوں نے. وہاں پہ کیا کیا مجھے بتا، ابھی پتا چل جائے گا نا، ابھی دنوں میں پتا چل جائے گا. آج کیا کریں گے وہاں پہ؟ سر اتنے سالوں میں یو این کی کتنی ریزولیشنز پاس ہوئی؟ یو این کی کیسی ریزولیشن ہے؟ وہ دیکھیں، وہ ان کے کہنے پہ آئی تھی، وہ چائنا والوں نے بلائے، وہاں پہ چائنا کی ایفرٹس تھی جو انہوں نے وہاں پہ بات کی. ان کے کہنے سے کون آتا ہے؟ ہمارا فورن منسٹر جگہ جگہ جا رہا ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے. ان کی مودی نہیں سنتا، ان کی بات ان کی مودی نہیں سنتا، اور وہ وہاں پہ یو این وہاں پہ بات سنے گا. عمران خان صاحب کی انفلوئنس ہے سر، یہ آپ مان لیں سر. انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ان کی خبروں کو اٹھایا جاتا ہے، جدھر وہ جاتے ہیں ان کو کوریج ملتی ہے. یہ کون سی بات سر ہمارے پرانے جو وزیر اعظم تھے پرچی سے پڑھا کرتے تھے، پرچی میں پڑھا پڑتے. یہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ یہ تو خود اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں. بڑا اسپیچ، بڑا لیڈر، کام تو بتا دیں ان کا. آج تک اس لیڈر کا کوئی بات تو مجھے بتا دینا. آج پاکستان کے لیے کوئی کام بتا دیں. نہیں میری ایک نہیں، میں کہہ رہا ہوں میری بات، آپ نہیں، میری بات کمپلیٹ کریں، سنیں میری بات ایک منٹ سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لیڈر کی کوئی کوالٹی تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے سر، میں کہتا ہوں ان کوالٹی والا. کوئی ایک بات مجھے، یہ بات ٹھیک ہے میمن صاحب ایک منٹ سنیں میری بات کوالٹی ہے، اور میری بات سنیں. مگر اس وقت کشمیر میں میری زندگی کے اندر میڈیا نے بہت بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. بہت بہتر طریقے سے. کیا میڈیا کیا کام کر رہا ہے وہاں پہ؟ کیا سر میڈیا کام کر رہا ہے؟ میڈیا میں بندی لگی ہوئی، وہاں میڈیا ہے ہی نہیں. کام ہے پاکستان میڈیا کی بات ہو رہی ہے سر. میڈیا وہاں اندر ہی نہیں جانے دے رہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سر میں ابھی آپ کو آفٹر شو خبریں دکھا دوں. نہیں مجھے ایک بات بتائیں، آفٹر دی شو خبریں دکھا دوں کہ کتنی خبریں پبلش ہوئی. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لیڈر کی بات نہیں، مجھے بات کمپلیٹ کریں. مجھے اس لیڈر کی کوئی ایک کوالٹی تو مجھے بتا دیں آپ. ریکارڈ پہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، اور اس کے واپس نہیں ہو. جو بات صبح کو کرتے وہ شام کو نہیں ہوتی، جو شام کو کرتے وہ صبح کو نہیں ہوتی. کوئی ایک بات مجھے بتا دیں. سر چلیے آپ کو جواب دینے کے لیے راضی ہیں. آپ نمائندگی نہیں کریں، نمائندگی نہیں کریں. تو کوئی لیڈر کی یہ باتیں ہوتی ہیں جو کرتے ہیں، حرکتیں لیڈر کی ہوتی ہیں مجھ سے مجھے جن سے کرنی. اتنا میں کوالٹی کوئی بات کر کے جس لیڈر کھڑا ہوتا ہے اپنی بات کے اوپر، کبھی کسی جگہ پہ کبھی عمران خان اگر کل چلے گیا یا 100 سال کے بعد گیا، کرپشن کے چارجز نہیں لگیں گے. کرپشن کے کس چیز کے کرپشن کے چارجز نہیں لگیں گے؟ کون سی کرپشن؟ وہ 300 کنال کہاں سے آئی ہے؟ وہ نیازی لمیٹڈ آف شور کمپنی کہاں سے بنی ہوئی تھی؟ ان کے بہن کے پاس پیسہ کہاں سے آئی ہے؟ عمران خان کا پیسہ ہے. یہ عمران خان کا پیسہ ہے. یہ میں اس کو جواب دے دوں. یہ جو علیمہ باجی کا پیسہ وہاں سے امریکہ سے دبئی سے جائیدادیں مل رہی ہیں، وہ کس کی جائیدادیں ہیں؟ وہ کس کی ہے؟ بھائی آپ لوگ کھڑے ہو، کیس کریں. وہاں سے فنڈ کھایا ہے، سٹا کھیلا ہے وہاں پہ. سنیں میری بات، آپ کو ریکارڈ نہیں، ایک منٹ سن، ان کی میں ریکارڈ کی درستگی کرا دوں. آپ ان کی بک پڑھیں جو انہوں نے عمران خان صاحب نے خود لکھی ہے. اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے سٹا کھیلا ہے، اپنے برادر ان لا کے ساتھ سٹا کھیلا ہے. جو یہ کرپشن نہیں ہے، اس کی بہن کے پاس جو پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ آپ نواز شریف کے اوپر الزام لگاتے ہیں، نواز شریف پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے پیسے ان کے پیسے ہیں، تو ان کی بہن کے پیسے کس کے؟ عمران خان کے. آپ کہتے ہیں وہ کرپشن نہیں. علی صاحب کی جانب جا رہی ہوں. وزیر اعظم نہیں تھے تو پھر اسی وقت ہی پتہ چلتا ہے نا. آپ بھی ایماندار، پہلے تھا 2 نمبر ہے. 2 منٹ
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے پہلی مرتبہ کئی سالوں میں پہلی مرتبہ کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور صرف ایک نیوز پبلیکیشن نے نہیں، دنیا بھر کی چاہے وہ براڈ کاسٹ ہو چاہے وہ پرنٹ پر ہو آن لائن میڈیا، سب نے کشمیر ایشو کو بہت ایگریسولی کور کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کشمیر کے ایشوز کو جو اس طرح اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے اور قومی OIC کے اجلاس میں بھی اس کے بارے میں بحث ہوئی، یورپین یونین میں بھی ہوئی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 چیزیں ہیں. یعنی پاکستان کا کردار جو موجودہ حکومت ہے اس کا کردار بعد میں آتا ہے. پہلا اپنا جو کشمیریوں کی اپنی وہاں سے آواز اٹھ رہی ہے، وہ تو کب سے اٹھ رہی ہے بیچاروں کی، ان کے اوپر ظلم تو کب سے ہو رہا ہے سر؟ نہیں، اس سے پہلے 370 ختم کرنے سے پہلے اتنے ظلم نہیں تھے. 370 جب تھا بھی، جب ریووک نہیں ہوا تھا 370، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر پیس تھا؟ نہیں، پیس نہیں صرف تھا، اور صرف ایک ان کو ٹیریٹری اپنی یہ کرفیو تو نہیں تھا. آپ وکالت نہ کریں، مہربانی کریں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی آپ پہلے دیکھیں ان کی وکالت، آپ انڈیا کی وکالت کر رہی ہیں. سر میں انڈیا کی یہ نہیں وکالت کہ کیا کہاں کر مطلب رہی ہے ہوں آپ کا؟ سر؟ نہیں، میں آپ تو کیا کہہ انڈیا کے رہی ہیں؟ اگینسٹ بات کر رہی آپ ہوں کہ یہ انڈیا کہنا نے چاہ رہی ہیں ان کو کہ اس سے پہلے جو تھے حالات اور اس میں فرق نہیں ہے. آج کرفیو لگا وہاں پہ لوگوں کے لیے سر کھانے کو آج نہیں یہ ہے، کرفیو میڈیکل ایڈیشنل نہیں ہے، لگ کچھ گیا نہیں. کیا سہولتیں وہاں سر؟ پہ؟ عورتوں کی موڈیسٹی وہاں آؤٹ پہ ہو رہی لوگوں تھی کی پہلے بھی، عزتیں وہاں پہ بچوں کیا کو تھا وہاں شہید پہ؟ کیا جا رہا تھا پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا جو کچھ ابھی ہو صرف رہا ہے. کرفیو لگا ہے بس. کرفیو نہیں، صرف کرفیو لگا ہے. باقی لوگوں سب کے ہو رہا کھانے تھا پینے سر. کے بازار بند پڑے ہوئے، پہلے سب کچھ خوش بند تھے پڑا ہے. کشمیری سر، 40 پہلے دن خوش تھے کے کشمیری. بالکل خوش تھے، کچھ تھے، زندہ سر تو کیا تھے نا. بات کر رہے ہیں آپ سر؟ ان کو زندہ در گول کر رہے ہیں آپ لوگ. سر پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا، نہیں، ظلم نہیں ہو رہا تھا. پہلے ظلم کی یہ حد نہیں تھی جو ابھی ہو رہا ہے. پہلے ظلم سے بیٹیاں اٹھائی جاتی تھی، 400 بیٹیاں سر اٹھائی پہلے بھی گئی وہاں اٹھائی سے. جاتی تھی سر، گھروں سے اب ابھی بھی اٹھا اٹھائی کے جا 400 رہی بیٹیاں ہیں. اٹھائی گئی ہیں. سر وہی ہزاروں کوئی لڑکے فرق ینگ مین نہیں ہے. وہاں سے ابھی اٹھا لیے گئے وہاں تو پہ. بچپن سے دیکھ رہے سر ہیں مجھے مظفر آباد کے شہری نے بتایا کہ نہیں، کیا شہری کیا نے- وہاں پر کیسے کیسے وہ جب یہ آرٹیکل ریووک بھی نہیں ہوا تھا سر. ایجنسیوں نے کیا ہوگا، لیکن اس طرح اوپن تو نہیں کبھی بھی آج تک ہوا بات یہ ہے جو آج ہو رہا ہے. سر فرق یہ ہے کہ 370 ریووک کر دیا بس، 370 لوگ- باقی سب پہلے ہو وہ رہا فوج تھا. کھڑی ہوئی سب 8 لاکھ پہلے ہو 9 رہا لاکھ تھا فوج سر. کھڑی ہوئی ہے. پہلے بھی حالات اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں، اور 370 ریووک کرنے کے بعد جو ہے وہ انڈیا کو اختیار مل گیا وہاں پہ کھلے عام بدماشی کر جی. تو اس لیے اب جو آواز گئی، ایک تو کشمیریوں کی اپنی گئی، دوسری بات یہ ہے کہ چائنا نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اپنے مفادات میں. تیسرے اور نمبر پر اگر آپ آرٹیکل دیکھیں تو 370 کو جو ریووک کیا یہ بھی تو یہ بھی تو ان لawful ہے نا. کیا، لیکن اتنا نہیں کیا جتنا چائنا نے اور عوام نے کیا. ان کے پاس انہوں نے کیا سٹینڈ لیا؟ انہوں نے کیا سٹینڈ لیا؟ بات ابھی سر کیا سٹینڈ لیا حکومت نے؟ سر کوئی stand نہیں لیا، کیا لیا کچھ؟ ہاں بتائیں حکومت نے کیا کیا میں کیا نے کیا آپ سے کہا ہے کام کہ کیا پہلے نمبر پہ کشمیریوں کی اپنی آواز آتی ہے، دوسرے نمبر پہ چائنا آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان نے بھی تھوڑا بہت اپنا ٹھیک ہے تھوڑا ٹھیک ہے. بہت اور پاکستان نے کیا 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 اس وہاں کاز کے گانے لیے؟ شانے سنا کے آگے مظفر آباد میں یہ کیا کیا، یہ کیا وہاں گلوکاروں کو لے کے چلے گئے. وہاں لوگ موت اور زندگی میں جا رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں وہ رسک پہ لگی ہوئی ہیں. یہ وہاں گانے چنا کے آگے ٹھیک ہے. میں بچپن میں مجھے سنا ضرور تھا، میں نے اپنی جوانی میں بھی سن لے. اللہ پاک جنت نصیب کرے ملکہ ترون نور جہاں صاحبہ کو، جب انہوں نے 61 کے اور 72 کے گانے گائے تھے، اس سے بڑے فوجیوں کی کون سے 72 نہیں تھی بھائی، 65 تھی. 65 کی 1965 کی جنگ کریکشن کر لوں، جنگ ہوئی تھی، اس میں بڑے اچھے انہوں نے نغمے گائے تھے، اور بہت اچھی کوئی بری بات وہ نہیں ہے. نغمے گائے تھے. سن لیں ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی بھائی نے کہ اس سے پہلے یقین مانے ہمارے بچوں کو نہیں پتا تھا کشمیر میں کیا ہوتا ہے. آج میڈیا نے اتنا اسٹرانگ پلے کیا ہے اس چیز کو کہ ہمارے بچوں کو پتہ لگ گیا. سر میں آپ کو لنکس بھیجوں گی کتنی میسو کوریج ہوئی ہے، میں آپ کو ضرور لنکس بھیجوں گی انٹرنیشنل میڈیا کی کتنی کوریج سر. ہوئی ہے. لیکن اتنا نہیں ہو رہا تھا ظلم اتنا نہیں ہو رہا تھا جتنا اب ہو رہا ہے. بات یہ اس وقت انڈیا کے پاس 370 ایکٹ کے تحت وہ اتنا انوالو نہیں ہو سکتا جتنا اب ہوا ہے. میمن صاحب ایسا نہ کریں، خدا کا خوف کریں. سر آپ لوگ بھارت کی وکالت کر رہے ہیں کشمیریوں کی حمایت میں تو پھر آپ بھارت کی آپ لوگ وکالت کم کر سے رہے کم نہ ہیں، کریں. آپ بھارت کی وکالت آپ کر رہے ہیں. کشمیریوں کی اس طرح نہ سر کریں آپ بھارت کہ صرف کی اتنا وکالت فرق آیا کر کہ رہے جی صرف کرفیو لگا ہوا ہے. خدا کا خوف سر آپ بھارت کی وکالت مسلمان ہیں کر رہے ہمارے، ہیں. کشمیری ہمارے بھائی، ہمارا حصہ ہے. آپ لوگ یہ بات گجر کرتے ہو صاحب کہ کیا آپ مسلم واقعی ہو رہا ہے وہاں بھارت پہ. کی وکالت کر رہے ہیں؟ آپ بھارت کی وکالت نہیں، ہم کیسے کریں گے؟ آپ ہم کہہ تو رہے کہہ ہیں کہ رہے درست تھا پہلے 370 ریووک نہیں تھا. پہلے دیکھیں ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں آپ مجھے میں آپ کو ریکارڈ پہ نکال کے دیتا ہوں، وہاں بتائیں وہاں پہ 400 بیٹیوں کو گھروں سے اٹھایا گیا. مجھے دکھا دیں ریکارڈ پہ نکال کے. سر ٹھیک ہے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف ہو رہا تھا، لیکن آج ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں. سب سے سر ظلم پہلے بھی کشمیر کے ساتھ ہو رہا تھا، ظلم آج بھی کشمیر کے آج ساتھ ہو کھل رہا کے ہو رہا ہے، بالکل اوپنلی ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہ یہ نااہل حکومت ہے، ناکام ترین پاکستان کی حکومت ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو دشمنوں کو پتا ہے کہ ان میں جان نہیں ہے اور یہ کھڑے ہو کے لڑ نہیں سکتے. شرکت کا بہت بہت اس وجہ سے ہو رہا شکریہ. نوید صاحب آپ کا، علی معین صاحب آپ کا، اور علی گجر، اکبر گجر صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ.
کچھ چیزیں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اس میں یہ ہے کہ یہ شکوہ اب بھی برقرار ہے اپوزیشن کا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی, اور اکراس دا بورڈ ہونا ضروری ہے. جو لوگ حکومتوں میں جو ٹھیک ہے اور جتنے لوگ جتنے الگ فردر ڈومینز میں موجود ہیں ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کشمیر کاز کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کی فارن پالیسی اس پر بہت زیادہ اسٹرانگ چل رہی ہے. انفارچونیٹلی ہمیں 10-15 سال کی ایک پالیسی بنا لینی چاہیے تھی پچھلے کئی سالوں میں کشمیر کے اوپر, جو کہ ہم نے کوئی پالیسی آج تک نہیں بنائی اور نہ اب تک بن پائی ہے کشمیر کے اوپر کوئی پالیسی. امید کرتے ہیں کہ فارن پالیسی کوئی ایک ایسی ایک ریفارمز لے کر آئے گی جس میں اگلے 10 سال کی کوئی پالیسی ہوگی اور کشمیر واقعی آزاد ہو پائے گا اور کشمیر کو اپنا ایک آٹونومس اسٹیٹ ملے گا. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آئے, لیکن ہم وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فریڈم ملے. ویسے تو کہا جاتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور جو کشمیری ہیں وہ واقعی خوش بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں شامل ہو. لیکن ہمارا سب سے پہلا جو ہم چاہتے ہیں ایک انیشیٹو کہ کشمیریوں کو اس ظلم سے جو ہے نجات ملے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.